حسن بھائی، بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جان بوجھ کے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ کو آواز آ رہی تھی اور آپ خود چاہتے تھے کہ آپ کو آواز نہ آئے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ بٹ صاحب میرے بھائی ہیں، انہیں اب سوال کر لیں، میں نے ان کے سوال کا جواب کیوں نہیں دینا۔ بالکل اب تو ہے بھی یہی کہ حکومت کو جواب ہمیں دینا پڑے گا، حکومت تو جواب دے اپنے آپ کو سمجھتی نہیں ہے، اور ہم کیسے ہے کہ ہم اتنی نافرمانی کریں کہ بٹ صاحب کو جواب نہ دیں، وہ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ نہیں، میں نے نہیں کہا، یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی بٹ جی صاحب تو حسن سمجھتی مرتضیٰ ہے، صاحب، اگر آپ کرو سے جب گے ہمارا میرے رابطہ بھائی ہو۔ منقطع ہوا تھا تب یہ بات ہو رہی تھی کہ طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں کہ 19 سیٹیں تو ہماری ہیں، تو پھر وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے، آپ کیسے جیتیں گے اگر 19 سیٹیں ان کی ہیں تو؟ دیکھیں انہوں نے فارم 47 کے حوالے سے بات کی ہوگی یقیناً، تو لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ یہاں ایسا موقع نہیں ملنے والا کہ کسی کو یہ ہو کہ ہم نے تو سیاسی جدوجہد کے ذریعے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی، ایک انتخابات کی صورت میں آنا ہے، اور کشمیر کے اندر میں یہ تو نہیں میں نجومی تو نہیں ہوں پشین گوئی کروں، لیکن میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ مہاجرین کی سیٹیں یقیناً وہ پنجاب کے اندر آج بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، پنجاب کے جو مسائل ہیں وہ اس پہ جھونکے جا رہے ہیں، اس میں ڈی سیز ڈی پی اوز وہ سارے انوالو ہیں، اسرا سب لگے ہوئے ہیں، لیکن جو کشمیر ہے وہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، کیونکہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ان مسائل کا یا مشکل حالات میں ملک کو آگے لے کے چل سکتی ہے، کشمیر کو جو ہے وہ کسی ٹھیک ہے حسن بھائی، ایک سوال لے لیجئے گا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی احتجاج کر رہی ہے، سابق وزیراعظم تنویر الیاس کے قافلے پہ فائرنگ بھی ہوئی، امن و امان کے مسائل ہیں، آپ کی جماعت نے اس سے پہلے بھی الیکشن کے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تو آپ ان چیلنجز سے کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ معاملات ہیں یہ الیکشن سے پہلے سیٹل ڈاؤن ہونے چاہیے، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے کہ وہاں پہ وہ اپنی سیاسی جو کوششیں ہیں وہ کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے وہ موقع نہ مل سکا اور وہ اس طرح سے نہ ہو سکی۔ اب بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی حل ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر اس میں کرتا ہے کرمنل ایکٹیویٹی تو اسے یقیناً چارج ہونا چاہیے، اس پہ ایف آئی آر ہو، اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس سے الیکشن تو سیبوٹاج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو یقیناً وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیور میں ہوں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، بات چیت کرنے کو تیار ہے، اور وہ سب کو پاکستانی مانتی ہے، سب سے لیکن بڑی حسن بات۔ مرتضیٰ صاحب، اب کشمیر میں تھوڑا سا سچویشن الگ ہے، وفاق میں آپ نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہیں، گلگت میں کوئی اتحاد نہیں ہوا، پھر کشمیر میں نون لیگ کی بجائے جے او آئی کے ساتھ اتحاد کر لیا، نون لیگ کے ساتھ اتحاد کا کوئی کیا پچھتاوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس لیول پہ بھی ہونا چاہیے تھا؟ مطالبات پورے نہیں ہوئے، کیوں نون لیگ سے راہ جدا کی آپ نے؟ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ وفاق میں بھی ہم نے کوئی انتخابی اتحاد نہیں کیا، ہم نے اپنے اپنے الیکشنز لڑے، ہم دو مختلف نظریات کی، دو مختلف مینیفیسٹو کی جماعتیں ہیں، ہم نے اپنے اپنے نظریات اور مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہماری بنیاد ہی کشمیر ایشو پہ رکھی گئی، کشمیر ہماری شہر آگ ہے، کشمیر کو کا مقدمہ جس انداز میں انٹرنیشنلی کی پاکستان پیپلز پارٹی نے لڑا، کوئی جماعت بھی نہیں لڑ پائی۔ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہوئی، جو روڈ انفراسٹرکچر میں ہوئی، آج سڑکیں ریپیئر کروا دینے کا نام ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ وہ ابتدا جو ترقی کی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج جناب آصف علی زرداری تک، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تک، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وہاں پہ جتنا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے سبسڈیز کی شکل میں دیا وہ بھی سب کو آج تک یاد ہے۔ وہاں پہ جو مطالبات مانے گئے، جب
پہلی دفعہ مذاکرات کی طرف ہم گئے تھے تو کوئی کے قریب جو ان کے نکات تھے ان کو بنوان عمل کر لیا گیا. جن میں کوئی آئینی گدغلے تھی اس کے حوالے سے بات ہوئی, ان پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس پہ ہماری فارن پالیسی بھی انوالو ہے, اس میں ہماری جو کشمیر کی. حسن مرتضیٰ صاحب, بلاول نے کہا کہ اگر ریاست پاکستان ہربس کھلوا سکتی ہے تو گزارش ہے کہ کشمیر کو بھی کھولیں, اور جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا آپ کا مطالبہ ہے یہ آپ کو کتنا پریکٹیکل لگتا ہے, کیونکہ یہ تو بہت پہلے سے آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے. وہ اس میں کیا ہے, چیزیں پتہ چلنی چاہیے, چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے. کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے, کشمیر کو اس طرح آپ نہیں لے سکتے. اور آج تک تو پچھلے 6 مہینے سے واقعی ہم تاریخیں سن رہے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں. ہماری فیلڈ مارشل صاحب, ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ان کا بڑا رول رہا ہے ایران امریکہ جنگ کے اندر, اور اس کو حالات کو بہتر کرنے کے لیے کئی موقعوں پر تو جنگ ہوتے ہوتے جو ہے وہ رکوائی گئی. چند گھنٹوں منٹوں کی دیر تھی. ہم نے اس جنگ کو نہ عالمی جنگ بننے دیا. ہمارے ملک نے, ہماری وزیر اعظم نے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے نہ ہی اس میں کوئی ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی طرف جانے کا کسی کو سوچنے دیا. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر ہم اپنے ملک کے اندر حالات کو بہتر نہیں کر سکتے, اور ابھی میرے بھائی ہیں سینیٹر ناصر صاحب, وہ ابھی بٹ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 12 سیٹیں لے کے آئیں گے. بھائی آپ اگر یہ بات آپ کا وزیر کرے گا کہ 12 سیٹیں تو ہم تحفے میں لائیں گے, باقی ہماری گنتی 11,000 سے شروع ہوگی, راولہ کوٹ کے لوگ جو ہے وہ کشمیری نہیں ہیں, تو بھائی کشمیر کی جلتی ہوئی آگ پہ تیل چھڑکنے کے برابر ہے. چیئرمین بلاول آپ سے کبھی آپ کو نہ کہتے کہ نکال دو. اگر آپ نے اپنی پارٹی کی بات کی ہوتی, اگر آپ اس ملک کی سلامتی کی بات کریں گے, اس کے وفاق کو کمزور کرنے کی بات کریں گے, تو چیئرمین بلاول بھٹو کیا پوری پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بات کرے گی. اور پھر آپ کا جو کیا کرا ہونا ہے وہ آنے والے الیکشن میں ہم نے بھی کاٹنا ہے. جو آپ آج ہوئیں گے وہ کل ہم مل کے کاٹیں گے. اس کا کریڈٹ تو ہمیں نہیں جائے گا اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے. آپ کے برے کا ڈسکریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور جائے گا. آپ آج کشمیریوں کو کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو الگ کیسے نہیں کریں گے کہ اس جہان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کھڑی ہوئی. ہم راولہ کوٹ ہو, ہم مظفر آباد ہو, ہم کوٹلی ہو, تو حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ مانے گی یہ کمیشن بنے گا, اور اس سے جو کلعدم گروپ ہے جس کا امپریشن بہت خراب ہو گیا ہے, جس کو ڈیل کرنے کا اب تک کوئی سیاسی رستہ نہیں نظر آ رہا ہے, اس سے وہ سیاسی رستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر گورنمنٹ نہیں بناتی تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ہم تو اس سے فورس بھی کریں گے, پریشرائز بھی کریں گے, اس سے گزارش بھی کریں گے کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے. دیکھیں, چیزیں اگر انفولڈ نہیں ہوں گی, چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. آج اگر وہاں پہ کوئی فریلی موو نہیں کر سکتا, آج اگر وہاں پہ سیاستدانوں پہ اور سیاسی کارکنوں پہ گولی چل رہی ہے, ہماری پولیس محفوظ نہیں ہے, ہماری فوج محفوظ نہیں ہے, ہماری رینجرز محفوظ نہیں ہے, تو پھر کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.